الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، دین اسلام یہ عالمگیر ایک مذہب ہے۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی گزارنے کے ہر اسلوب پر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یقیناً آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے معاملات کو اگر دیکھا جائے اور بازاروں کے معاملات اس قدر افسوسناک ہو چکے ہیں کہ یہاں پر ایک چیز کی قیمت اگر 100 روپیہ ہے تو ہم اپنی مرضی سے بڑھا کے اسے 200 روپیہ کر دیتے ہیں، اور جب کہ حکومت اور انتظامیہ جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی، اور ایسا مال کمانا جو بغیر میں سمجھتا ہوں شرعی اصولوں کے مطابق ہو، اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے انتظامیہ کی رضامندی کے بغیر اگر ایسا مال کمایا جائے، اس کو شریعت کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اور مصنوعی قلت پیدا کر دینا، چیزوں کو سٹور کر لینا جب کہ معاشرے کو اس کی ضرورت ہو، سوسائٹی اس چیز کی طلب رکھتی ہو، لیکن اس چیز کو مارکیٹ سے غائب کر دینا اور اس پر ناجائز منافع میں سمجھتا ہوں طلب کر کے اس کو لینا، اور اس منافع کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اگر آپ دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پٹرول کی قیمتیں ہمارے پاکستان میں ہر 15 دن بعد چینج ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ اس کو ریٹ کو کبھی کم کرتی کبھی بڑھاتی ہے، لیکن بات یہاں پر پہنچ چکی ہے کہ جب پتہ لگ جاتا ہے کہ پیٹرول، ڈیزل یا دیگر جو قیمتیں ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ جائیں گی چیزوں کی، تو وہ چیزیں مارکیٹ سے 2 دن 3 دن پہلے جو غائب ہو جاتی ہیں، اور وہی چیزیں جو مل نہیں رہی ہوتی ہیں آپ کو، عین جیسے ہی وہ سوئی پہ سوئی چڑھتی ہے، ڈیٹ چینج ہوتی ہے، وہ چیز آپ جتنی مرضی مقدار میں لے لیں کیونکہ وہ سٹاک میں پڑی ہوتی ہے۔ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ایسا کمایا ہوا مال جو ہے وہ کیا حلال مال ہوگا یا کسی اور زمرے میں اس کو شمار کیا جائے گا؟ اور ایسے مال سے کیا برکت مل سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے، ہم ذخیرہ اندوزی کی بات کی جائے، ہم پہلے بات کرتے رمضان کے اندر قیمتیں بڑھائی جاتی تھیں، لیکن اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پورا سال ہم اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ مسلمان تاجر جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جو ایماندار تاجر ہوں گے، سچے تاجر ہوں گے، وہ تو قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جو بات کی گئی ایسے تاجروں کی جو ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ناجائز منافع خوری بھی کرتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں ناجائز، ان کے حوالے سے دین اسلام نے بڑی وعید بیان کی ہے۔ اسی پہ آپ جانیں گے، سیکھیں گے کہ آج کل کے دور میں جو مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے، شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے علمی طور پر، فکری طور پہ جو 2 مہمان شخصیات ہماری آج علمی رہنمائی کریں گی، ان کا تعارف کرواتا جاؤں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر سید محمد حبیب عرفانی صاحب۔ آپ ایک بڑی درگاہ کے سجادہ نشین ہیں اور ممبر ہیں اسلامی نہضتی کونسل حکومت پاکستان کے، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ آپ بھی ممبر ہیں اسلامی نہضتی کونسل حکومت پاکستان کے، سربراہ ہیں متحدہ جمعیت احادیث پاکستان کے۔ پیر صاحب، اگر بات کی جائے اسلام کے تجارت کے اصولوں پر، اسلام کے جو تجارت کے بنیادی اصول ہیں وہ تو خیر خواہی پہ مبنی ہے، وہ جو عوام ہے اور پبلک ہے اس کی آسانیاں پیدا کرنے کی بات کر رہا ہے اسلام۔ بنیادی اصول یہ بنا دیا، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ جو دوسروں کو نفع دے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو اصول تجارت رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ہم رونا رو رہے ہیں بے برکتی کا کہ ہمارے پاس برکت نہیں ہے، مال تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن پیسے یہاں سے آتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہر تاجر یہ بات کہہ رہا ہے، پورا نہیں پڑ رہا۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہم نے اسلام کے اصولوں سے روگردانی کر دی ہے یا ہم اپنا سبق بھلا بیٹھے ہیں؟ اسامہ صاحب، اس میں ایک چیز دیکھیے کہ مثلا موضوع جو ہے آج کا ہمارا یہ ہے ذخیرہ اندوزی۔ جی بالکل۔ ذخیرہ اندوزی یہ وقت ہی لفظ ہی اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب پبلک کو ضرورت ہے اور تاجر اس چیز کو روک رکھے کہ چند دن بعد، کل یا پرسوں اس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ دین اسلام نے کوئی اصول اس میں کہ کتنا ایک منافع لے تاجر وہ نہیں وضع، منافع کی حد مقرر نہیں کی، لیکن اس چیز کو انتہائی ناپسند کیا ہے کہ کوئی اس غرض سے اپنے مال کو روک رکھے، اور خاص طور پر
جو روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں کہ ان کو اس نیت سے روک لے کہ میں 2 دن یا 4 دن یا 10 دن میں روک کے رکھوں گا اس کو، پبلک تنگ ہوگی، بھوک پھیلے گی، اور اس میں پھر یہ کہ لوگ منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے انتہا سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا۔ ایک یہ بات، دوسرا تاجر کے لیے یہ ہے کہ جو چیز خراب ہے اس کو اس کی خرابی بتائے بغیر اس کو فروخت نہ کیا اسے دھوکہ نہ دیا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے۔ تو اس میں یہ ایک دوسری بات بھی ہے کہ دین مذاہب جتنے بھی ہیں جی وہ جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، ایمانیات کا درس دیتے ہیں، عبادات کا درس دیتے ہیں، وہاں اخلاقیات بھی اس کا ایک جز ہے۔ اخلاقیات و معاملات دونوں اس میں شمار کیے دونوں اس میں شمار ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ مثلاً یہ ذخیرہ اندوزی یا لوگوں کو تکلیف، اس کی تعزیر کوئی نہیں ہے یا حد کوئی نہیں ہے۔ دنیاوی طور پر یعنی مذہبی حوالے سے یا دینی حوالے سے اس پر کوئی سزا نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ایک آیا مبارکہ میں کہ جو لوگ سونے چاندی کو اکٹھا کر چھوڑتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان لوگوں کو ایک سخت ترین عذاب کی وعید دے دی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ روز آخر اس کی جزا و سزا ہوگی۔ ایک شخص ہے وہ اکٹھا، اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے، لیکن اس نے جب یہ دیکھا مثلا گندم کا ہے کہ کسی کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ پتا چلا، وہ تاجر ہے گندم کا، اس کو یہ پتا چلا کہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو گئی ہے یا لوگوں کو اب اس کی ضرورت ہے، اس نے لا کے ڈھیر لگا دی ہے، اس کی جزا سے اللہ کی مر رہی ہے، بالکل اس کی جزا سے اللہ کی بارگاہ سے ملے گی۔ ایک دوسرا شخص ہے کہ جس کے پاس گندم سٹاک میں پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو رکھ چھوڑتا ہے، بلاک کر دیتا ہے اور نہیں لاتا وہ مارکیٹ میں لوگوں کی آسانی کے لیے، تو اس کے لیے یہ اس طرح کے لوگوں کے لیے کہ یہ جو میں نے آیا مبارکہ بھی پہلے کہ فبشرہم بعذاب علیم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں جو احکامات ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگوں کو تکلیف مت ہو اس سے، بالکل ٹھیک، لوگوں کی ضرورت جو ہے خاص طور پر کھانے کی چیزیں یا اس میں روزمرہ استعمال میں آج کل جو بھی چیزیں مطلب جس کے اندر بھی آپ مصنوعی قلت کاروباری لحاظ سے کر دیں تو وہ اگر معاشرے کو اس کی طلب ہو، ضرورت ہو تو اس کو آپ مارکیٹ تک نہ آنے دیں، تو یہ اسی مصنوعی قلت کہیں گے۔ شاہ صاحب، اسلام کے بنیادی جو تجارت کے اصول ہیں وہ تو خیر خواہی کے اوپر مبنی ہے، وہ تو عوام کی فلاح کی بات کر رہے ہیں، بے شک وہ سیلر ہو یا بائر ہو، دونوں کی فلاح کی اس میں بات کی گئی، نہ بیچنے والا نقصان اٹھائے نہ خریدنے والا نقصان اٹھائے۔ لیکن ہم جو آج کل منظر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایک بندہ دھوکے کے ساتھ چیز سیل بھی کر رہا ہے اور ایک خرید رہا ہے، وہ خریدار بھی اکثر جو ہے وہ جو سیلر ہے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیتا ہے۔ اسلام نے جو تجارت کے بنیادی اصول بتائے ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ میں چاہتا ہوں یہاں سے بات آگے بڑھے اور پھر آگے جا کے سیکھیں گے کہ مصنوعی قلت کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بخاری صاحب، آپ نے میں سمجھ ایک اہم آج عنوان منتخب کیا ہے جس کی ہمارے معاشرے کو بے حد ضرورت ہے کہ رہنمائی فراہم کی جائے، اور حضرت پیر حبیب عرفانی صاحب مدعا ذوالعالی بڑے خوبصورت انداز سے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ میں ان کی بات کو ہی آگے بڑھا رہا ہوں اور ان کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ بلا شبہ اسلام نے، اللہ کے اس پسندیدہ نظام زندگی نے ہمیں تجارت کے جو اصول سکھائے ہیں وہ بلا شبہ، جیسے آپ بار بار لفظ بول رہے تھے، مجھے بڑا پسند آ رہا تھا کہ وہ خیر خواہی پر، باہمی ہمدردی پر مبنی۔ بے شک آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین اسلام تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، دوسروں کے ساتھ نرمی کرنے کا، محبت کرنے کا۔ محمد قرآن میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا دین اسلام جو غالب آیا تھا نا، اس کی وجوہات تھیں، اس کے اسباب تھے، ان میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے احسان کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے لوگ تھے۔ اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں نہ کھاتا، پھر وہ بھی یاد رکھ لے کہ اللہ پھر اس کے ساتھ بھی رحم نہیں کھاتا۔ جو بھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، پیسے ہونے کے باوجود
جی ہمارا پورا نہیں کچھ ہو رہا جناب، وہ کیسے پورا ہو؟ مطلب ابھی جب برکت ہی موجود نہیں ہے، اس کو توڑاتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے دونوں کی بات کی، خریدار کی بھی اور بیچنے والے کی، وہ دونوں دوسرے دھوکہ کرتے ہیں۔ وہ بعض اوقات جو پیسے ہیں وہ غلط کرنسی دے جاتے ہیں، بعض اوقات چیزیں اٹھا لیتے ہیں، اس طرح بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، اور بیچنے والے بھی بعض اوقات وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، بعض اوقات ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں فرمایا۔ آقا فرماتے البیان بالخیار ما لم یتفرقا فإن بینا وصدقا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما نبی پاک فرمایا کذبا محقت برکت بیعہما، فرمایا اگر دونوں ہی ایک دوسرے کے سچ بولیں، ایک دوسرے کے ساتھ دیانتداری سے برتاؤ کریں، تو فرمایا میں اللہ کے رسول گارنٹی دے رہا ہوں دونوں کو برکت ملے گی۔ سبحان اللہ، دونوں کو، بیچنے والے کو بیچنے پر برکت، خریدنے والے کو خریدنے پہ برکت۔ سبحان اللہ۔ اور اگر دونوں نے اس کو الٹ کیا، چیزوں کو چھپایا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، تو فرمایا کہ پھر وہ دونوں یاد رکھیں اللہ ان سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اور برکت کسے کہتے ہیں؟ ثبوت الخیر الہی فی الشیء، جب کسی چیز میں اللہ کی طرف سے خیر آ جاتی نا اور بھلائی آ جاتی ہے، تو اس کے اندر نبی پاک حضرت امام راغب فرماتے ما حلت فی قلیل الا کثر ولا فی کثیر الا نفع، جس چیز میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے نا، برکت جس کو ہم کہتے ہیں، فرمایا اگر وہ کم ہو تو زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، اگر زیادہ مقدار میں پہلے ہی ہو تو اللہ اس کو نفع بخش بنا دیتا ہے، اللہ اس میں فائدہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، فرمایا جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے نا، جی اللہ اس کو استحکام عطا کرتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے، جی اللہ اس چیزوں کو پائیدار بنا دیتا ہے، ہاں جی، ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور اگر اس کی الٹ کرے فَيَذْهَبُ جُفَانٍ، تو پھر دنیا سے ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے پانی کا بلبلہ مٹ جاتا ہے۔ تو یقیناً جو ابھی ذخیرہ اندوزی کی آپ بات کر رہے تھے اور صورت زیارت پوچھ رہے ہیں، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ لا يحتقر الا خاطئون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا خاطی مجرم ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور مجرم وہ ہے، خاطی کا لفظ پتہ اللہ نے کہاں استعمال کیا؟ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا من الخاطئین، فرعون اور حامان اور ان کے جو لشکر کے ان کے جو ساتھی تھے ظالم، اللہ کے محبوب پہ ترس نہ کھانے والے، وہ تھے خاطئین۔ نہیں وہ فرماتے ذخیرہ اندوزی کرنے والا وہ مجرم ہے، اللہ اکبر، یعنی جو فرعون جیسا مجرم، کتنا بڑا یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ تو کرنے والا ملعون ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جس پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی لعنت برستی ہو، اس کی کاروبار، اس کی زندگی کے معاملات میں خیر و برکت کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے کاروبار میں خیر و برکت لانی ہے۔ اگر ہم جو مال کما رہے ہیں صرف یہ کرنسی کمانا اور یہ نوٹ پکڑنا، یہ مال کی کثرت نہیں ہوتی، اصل وہ ہے کہ جو آپ مال کما رہے ہیں اس کے اندر اللہ برکت پیدا کر دے، وہی میں سمجھتا ہوں کہ مال کمانا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، مزید اس موضوع پہ جانیں گے کہ جو پٹرول کی قلت کرتے ہیں، جو پیٹرول پمپ پہ پیٹرول موجود ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں دیتے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس پیٹرول موجود نہیں ہے، ہم پرسوں دے سکتے ہیں، کل دے سکتے ہیں جب قیمت بڑھے گی، تو اس حوالے سے جو یہ پیسہ کمایا جاتا ہے اس کا شرعی حکم کیا، اس پہ بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ویو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام تو ہمیں اثار و ہمدردی، خدمت خلق کا جو ہے جذبہ پیدا کرنے کا سبق دیتا ہے، اور یقیناً جو گراں فروشی ہے یہ بدترین مالی خیانت اور دھوکہ دہی ہے، اور یقیناً یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے جس طرح شاہ صاحب نے اور اس طرح پیر صاحب نے فرمایا کہ گناہ گار اور بلکہ فرعون اور حامان کا جو پیروکار ہے ان کا ساتھی جو ہے وہ ذخیرہ اندوز ہوتا ہے۔ تو آج جو ہمارے تاجر بھائی یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو اس میں میں سمجھتا ہوں بڑی وعید ہے، اور جو اس بیماری اور لعنت سے بچے ہوئے ہیں یقیناً انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کو مزید حاصل کرنے کی اللہ سے توفیق اور ہمت مانگتے رہنا چاہیے۔ پیر صاحب، اگر بات کریں، ہم تجارت کے اصولوں کی بات بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے تاجر حضرات جو ہیں
ہم دیکھتے ہیں دکانیں تو بڑی بڑی ہیں, ہمارے پاس آسائشیں تو زیادہ ہیں, لیکن اس کے باوجود زندگی میں سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, ہم طرح طرح کی بیماریوں کے شکار ہیں, ہم روزانہ اتنی میڈیسن کھا رہے ہیں اور ہم پریشانیوں کے شکار ہیں. ہم آج جب غلہ نکالتے ہیں, کھولتے ہیں رات کو, جب دکان بند کرنے لگتے ہیں تو کرنسی تو بہت زیادہ ملتی ہے, لیکن اس کے ساتھ اخراجات کا انبار بھی اتنا بڑا لگا ہوتا ہے. جب مہینے کے بعد جا کے حساب کتاب کرتے ہیں ایسا لگتا ہے ادھر سے آئے اور ادھر چلے گئے. تو یہ جو ساری سچویشن ہے, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جو قرآن پاک نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, تو یہ اس کا مصداق تو نظر نہیں آ رہا. شاہ صاحب اس بارے میں میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ چیز بھی ہے جی, لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا, میں مثالاً ایک بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ صبح خیزی رزق میں برکت دیتی ہے. ہاں, دوسری, اب اس وقت ہمارے معاشرے میں اگر ایک شے دیکھی جائے, میں یہ بہت سی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں کہ مثلاً اس میں اولاد کی تربیت بھی شامل ہے. میں مثالاً اپنے سننے والوں کو کہ جو تجارت کے پیشے سے وابستہ ہیں یا جو بڑی مارکیٹوں میں جن کی دکانیں ہیں معاف کیجیے گا, اس کی ایک چیز دیکھیے کہ ہمارے ہاں مثلاً اس کو یہ دیکھا جائے کہ بچے اسکول یا کالج جانے کے دور میں ہوں, تو ہمارے ہاں مثلاً مجھے کچھ وقت پہلے لاہور کی ایک بڑی مارکیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا, 12 بج گئے ہوئے تھے, ابھی وہاں جھاڑو باہر سڑک پر جھاڑو دیے جا رہے تھے. اچھا, تو اس میں اب یہ دیکھا جائے کہ صبح خیزی کہاں رہ گئی, پھر یہ صبح برکت کا وقت تھا وہ کہاں گیا, جو برکت کا وقت ہوتا ہے وہ ہم سو کے گزار دیتے ہیں. اب اس کو یہ چیز دیکھی جائے کہ میں مثلاً اس کو اسی حوالے سے کہ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت بھی جی, کہ ہمارے ہاں دکانیں رات 10-11 بجے تک کھلی رہتی ہیں. جو دکاندار یا ملازم اس کا 10-11 بجے دکان بند کرے گا, واپس آ کے کھانا کھائے گا, 12-12:30-1 بج جائے گا اسے سوتے ہوئے جی, کہ وہ جب صبح اٹھے گا تو بچے اسکول جا چکے ہوں گے, وہ جب کام کے لیے نکلے گا بچے اسکول میں ہوں گے, وہ جب رات کو واپس کام سے جائے گا بچے سو چکے ہوں گے. اب یہ ایک دو چیزیں اس میں, ایک تو تربیت کا, ایک صبح خیزی کا, یہ چیزیں اس میں ایک دیکھیے. مثلا میں نے بغداد شریف میں یہ دیکھا ہے کہ وہاں کی جو ہول سیل مارکیٹ ہے وہ صبح نماز کے بعد دکانیں کھول لیتے ہیں. اچھا, اور ظہر کے بعد دکانیں بند ہوتی ہیں, وہ نہیں کھلتی. جو ہول سیل مارکیٹ ہے وہ نہیں کھلتی, کہ اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے چھوٹے شہروں کے یا دوسرے شہروں کے لوگوں نے واپس جانا ہوتا ہے, اب واپس جانا ہے تو آسانی سے اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں, صحیح وقت پر صحیح مناسب وقت پر اپنے گھروں میں پہنچ جائے, ان کی پرچیز بھی ہو جائے. ہمارے یہاں حکومت جب اس طرح کے اصول مہیا کرتی ہے, 2-3 چیزیں دیکھیے. بجلی کا ہمارے ہاں بہت فقدان ہے, 2-2 گھنٹے یعنی ایک دن میں 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے 14-14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو اگر یہی چیز ہم اگر اپنے کاروبار کو دن کی روشنی میں لے آئیں تو یقیناً اس میں جو دین کی برکتیں ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے احکامات ہیں, ان پر بھی عمل پیرائی ہوگی اور رزق میں برکتیں بھی عطا ہوں گی, اور وہ ہمارے ملک کے لیے اور ملک کی عوام کے لیے بھی خیر کی بات ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں, اس کے وجوہات تو بہت زیادہ ہیں ڈاکٹر صاحب. بالکل, اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب سودی کاروبار انسان کرتا ہے اس کو بھی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے. جھوٹ کے اوپر جو کاروبار کیا, ایک چھوٹی سی بات گزارش کرنی چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں میں نے ایک عام چیز یہ دیکھی ہے کہ دکاندار بھی اور گاہک بھی ایون گھروں میں کھانا کھاتے ہوئے کہ پھینکنے کے انداز میں پیسے یا روٹی کو کہ نوالا توڑا ہے تو بجائے اس کے کہ آرام میں پلیٹ میں یا رکھنے, وہ پھینکنے کے انداز میں رکھی جاتی ہے. یہ ناشکری کی ذیل میں میرے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ ناشکری کی ذیل میں بات آئے گی. اور قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, بالکل صحیح, تم شکر ادا کرتے ہو تمہیں مزید ملتا رہے گا. اس کے ساتھ ہی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, کہ اگر تم کفر کرو گے, انکار کرو گے نعمتوں کا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس میں یہ چیزیں جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ لوگ روتے ہیں کہ جی برکت نہیں ہے, تو برکت جب ہم خود ہی اپنے آگے دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں. بالکل, جو اللہ کی نافرمانی اور سرکشی جب کی جائے گی تو وہاں پہ کیسے رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں اشیاء خرد و نوش ہوں, ادویات ہوں, پٹرول ڈیزل ہو, تیل ہو,
اس میں ہم دیکھتے ہیں مصنوعی قلت ہوتی نہیں ہے لیکن مصنوعی قلت جو ہے پیدا کر دی جاتی ہے اور پیٹرول نہیں دیا جاتا, ڈیزل نہیں دیا جاتا, لوگ پریشانی کے عالم میں کھڑے ہوتے ہیں. سب کی بات ہی میں کہہ رہا, بہت سارے پمپس ایسے ہیں جو ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں کرتے, لیکن اکثریت ایسی اب ہو چکی ہے جو یہ کرتی ہے کہ پیٹرول جس دن بڑھنا ہوتا ہے اسے ایک دن پہلے بالکل پیٹرول نہیں دیا جاتا, لیکن پتہ نہیں راتوں رات وہ کہاں سے پیٹرول آ جاتا ہے یا نیچے کوئی کنواں نکل آتا ہے کہ صبح جتنا مرضی وہاں سے پیٹرول لے لیا جائے کیونکہ قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے. ایسا کمایا ہوا مال جو ہے شریعت اس کے حوالے سے کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیں صاحب بخاری صاحب, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم پہ فرض ہے, بے شک, اور اللہ اور رسول کی اطاعت کے ضمن میں و اولی الامر منکم, جی, جو تمہارے حکمران ہیں, ریاست ہے, تمہاری اسٹیٹ ہے, اس کے جو قانون کی پاسداری کرنا, اس کے قوانین کو پورا کرنا, اس کے آئین کو اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا اور ان کی اطاعت کرنا, یہ بھی تمہارے اوپر لازم ہے. اب حکومت نے جو ایک سسٹم بنایا ہمارا تیل کا, پٹرول کا, ڈیزل کا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خورد و نوش کی اشیاء کی جو انہوں نے قیمتیں طے کی ہوتی ہیں, مجھے بتلائیں ہمارے تاجر اس کی پیروی کرتے ہیں, اس کی اطاعت کرتے ہیں کہ ما حق ہو جو کرنی چاہیے, یعنی کچھ جو انہوں نے وہاں پہ اویزاں کی ہوتی قیمتیں, کیا کبھی اس کی پاسداری ہوئی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں. جی, ہمیں اللہ رسول کی اطاعت اور غلامی کرنی چاہیے, اور اسی میں برکت ہے. بے شک, ابھی جو پیر صاحب فرما رہے تھے بے برکتی اور نوست کی باتیں, وہ نوست تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب اللہ رسول کی آپ غداری کرتے ہیں, انحراف کرتے ہیں ان تعلیمات سے. دوسری بات, قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم وزنهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. یہ جو ابھی تیل پٹرول پمپوں کی آپ بات کر رہے ہیں, جی, کہ جب انہوں نے لینا ہوتا ہے جی, تو کبھی وہاں ان کا یہ رویہ ہوتا ہے, کبھی بھی نہیں. جب بعض اوقات تیل کی قیمتیں کم بھی ہوتی ہیں نا, 10 روپے 15 روپے کم بھی ہوئی ہیں بعض اوقات, اس وقت بھی ان کا یہ رویہ ہوتا ہے. کبھی انہوں نے تیل روکا اس وقت, یہ تیل تب ہی روکتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ صبح 10 روپے 15 روپے 20 روپے اضافہ ہو جائے گا, تو یہ جو ہمارے پاس ذخیرہ ہم کر لیں گے تو اس میں ہماری راس اور بڑھ جائے گی, پیسہ میں زیادہ مل جائے گا, تو یہ اس کو لالچ کرتے ہیں نا. جی بالکل. تو یہ پیمانے دو الگ ہیں ان کے, وہ پیمانہ اور یہ پیمانہ یہ الگ الگ ہے, فرق ہے. اور اللہ فرماتے جو یہ پیمانے رکھتے ہیں نا دو ویسے بھی پیمانے ان کے بعض پمپوں کے ہمیں دیکھیں وہ غلط ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے, جو پیسے لیتے ہیں اس کے مطابق یہ تیل نہیں دیتے. تو پٹرول پمپوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہلاکت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ویلن, ایسے لوگ جو دو پیمانے رکھتے ہیں نا, اپنے مفاد کا پیمانہ اور ہے اور اللہ کی مخلوق کے مفاد کا پیمانہ اور ہے. جی, تو فرمایا یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں. بے شک. اور واقعتاً آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, میرے دل کی ترجمانی کی. یہ سارا معاشرہ ایسا نہیں ہے. جی, یہاں ہم نے اللہ والے بھی دیکھے ہیں, پٹرول پمپوں والے. جی بالکل. میں ذاتی طور پر بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر, آپ یقین جانیں میں نے پھر ان کے برکت بھی دیکھی ہے, بے شک ایسے ہے, ان کے کام کے اندر ہم نے ترقی بھی دیکھی ہے. جی, اور یہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ موجود ہے. بالکل صحیح. پیمانے ان کے پورے ہیں, وہ حرام نہیں کھاتے, وہ حرام نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں 1 روپیہ بھی نہ بچے بعض اوقات, لیکن ہم نے 2 نمبری جس کو ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ لفظ خیر, تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یہ چیزیں غلط ہیں. جی, یہ ملاوٹ, دھوکہ دہی اور دوسروں کے ساتھ جال سازی کرنا, اس کو وہ حرام سمجھتے ہیں اللہ رسول کی تعلیم سمجھ کر. تو اس لیے میں ان پٹرول پمپ والے اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر جو نحوستیں ہیں, جی, جو بے شمار بیماریوں کا آپ شکار ہیں, اور میں نے کئی پمپ بنتے اور پھر اجڑتے بھی دیکھے ہیں. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ناظرین کرام میں بہت سارے لوگوں نے. وہ کیوں اجڑے ہیں؟ کہ وہاں پر اللہ کی بغاوت کا ارتکاب کیا گیا ہے, وہاں اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکے کیے گئے ہیں. جی بالکل. اور ہم نے الحمدللہ ان پمپوں کو بہت پھلتے پھولتے دیکھا ہے. بالکل. ان کے اندر ہم نے وہاں برکتیں دیکھی, رونقیں دیکھی ہیں, برانچز دیکھی ہم نے, آگے برانچز دیکھی ان کی. کیوں؟ ان کے اندر جذبہ ہے جی کہ ہم نے پیسے اگر پورے لینے ہیں تو ہم نے سامان بھی پورا دینا ہے. جی, اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت شاہ صاحب آپ نے بات بیان فرمائی کہ ہمیں حلال و حرام کی تمیز رکھنی ہے اس میں, کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے جذبہ رکھ کے جب یہ کریں گے, کیونکہ یہ تو حلال و حرام کی بات کر رہے ہیں آپ اسامہ صاحب. حلال و حرام تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے. میں حلفاً کہتا ہوں کہ پیر صاحب اس بات کی گواہی دیں گے, یہ بھی پوری دنیا میں آتے جاتے ہیں
کہ جن لوگ کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ کتاب و سنت کی تعلیمات نہیں جانتے، اسلام کی تعلیمات کو نہیں جانتے، وہ لوگ اپنی اچھی تجارت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے پورا ناپ تول دیتے ہیں، اور وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ رات کو جناب پیٹرول پمپ بند ہو جائے اور جناب پیٹرول نہیں دیا جا رہا، بے شک جو مردی ہوا قیمتوں میں رد و بدل ہوتا رہا ہے، وہاں نہیں ہم نے دیکھا، تو پھر اللہ ان کو ترقی دیتا یا نہیں دیتا؟ بالکل، پھر ویلفیئر اسٹیٹ پھر وہ کہلواتی ہیں، پھر ایسے ملکوں کو ترقی ملتی، ایسے ملکوں کے ویزے لینے کے لیے پھر میں سمجھتا ہوں لائنیں لگ جاتی ہیں، پھر وہ جتنے مرضی لاکھ خرچ کر کے ایسے ملکوں کا ویزا ملے لوگ لائنیں میں لا کے وہ بھی لیتے ہیں۔ پھر سب یہ فرمائیے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بڑی مادہ کے ساتھ یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دکان کے اوپر لکھا ہوتا ہے من غش فلیس منا، ٹھیک ہے، اسماء الحسنی بھی وہاں لکھے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف لکھا ہوتا ہے، خود حاجی صاحب گلے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کرسی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اسی دکان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ دو نمبری بھی ہو رہی ہوتی ہے، دودھ کے اندر ملاوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور دکھائی چیز کچھ اور جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آن لائن شاپنگ کے اندر بھی آ جائیں، اب تو وہاں پہ بھی یہ کام شروع ہو گیا کیونکہ ڈیجیٹل میں سمجھتا ہوں مارکیٹنگ کا دور آ گیا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کچھ اور چیز دکھائی جاتی ہے جب مارکیٹنگ کی جاتی ہے، جب ڈیلیور کیا جاتا ہے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس زمرے میں بھی شریعت نے ہماری بڑی واضح طور پر تعلیمات ہماری رہنمائی کے لیے دے دی ہیں۔ یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ایسے لوگ جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں، کیا ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے یا ان کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے یا ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں ایک تو میں نے جس طرح پہلے گزارش کی ہے کہ ہمارے قانون میں یا دینی طور پر ایسے لوگوں کے لیے کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک، کہ کوئی ان کو سزا مقرر کی گئی ہو، وہ نہیں ہے، لیکن جو قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، خلاف ورزی کر رہا ہے وہ حکومت کا کام ہے اس وقت کا۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً ایک دو چیزیں ہیں کہ ایک مرغی بہت مہنگی ہو گئی، اگر 4 دن نہیں کھائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل ٹھیک ہے، سبزی لے لیں، دالیں لے لیں، اپنا لائف سٹائل ویسا بنا لیں، ہاں بالکل ٹھیک، کچھ بھی بنا لیں کہ جو آپ کو سبزیاں مہنگی لگ رہی ہیں یا جو چیزیں مہنگی لگ رہی ہیں، اب کچھ چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کو الٹرنیٹ کیا جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کا سبسٹیٹیوٹ ہے، ان کے دوسری چیزیں ہیں کہ گوشت بہت مہنگا ہو گیا، چلو جی ہم 15 دن نہیں کھاتے گوشت، ہم دالوں پر گزارا کر لیتے ہیں، اگر اس میں سے جو پروٹین ہمیں ملنی ہے وہ اور چیزوں میں سے بھی مل سکتی ہے، اگر کوئی اس میں کانشیس بھی ہے یا اور چیزیں ہیں اس طرح کی اس میں۔ اب ایک چیز دیکھیے کہ گو اس میں نہیں، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس پر عذاب آیا انہی باتوں کی وجہ سے، میں کمی کی وجہ سے، وَلَا وَازِنُ بِالْقِسْطَاسِ، اور وہ ناپ تول میں کمی سے، یہ چیز اس میں کہ ناپ میں کمی، تول میں کمی۔ اب ایک لطیفہ بہت مشہور ہوا کہ ایک شخص دیہات سے گاؤں سے آتا تھا، وہ لے کے یہ گھی یا وہ مکھن وغیرہ لے کے، وہ دکاندار کو دیتا تھا اور وہ اس سے کچھ چیزیں لے لیتا تھا اس کے بدلے میں، چیز کے بدلے چیز لے رہا تھا، چیز کے بدلے چیز، کہ مکھن دیا اور کچھ چیز لے لی۔ ایک دن وہ دکاندار نے کہا کہ میں تولوں تو صحیح اس کو، اس نے دیکھا تو وہ 800 گرام تھا، وہ جب دوبارہ بیچنے آیا تو اس نے مارنا شروع کر دیا، اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ تم میرے 1 کلو کے بجائے 800 گرام دے رہے ہو۔ اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس باٹ تو ہے نہیں، میں جو آپ سے چینی یا کوئی اور اس طرح کی چیز لے کے جاتا ہوں، میں اس کو ایک طرف رکھ کے دوسری طرف یہ مکھن پورا کر لیتا ہوں۔ اب جو شاہ صاحب نے پہلے فرمایا تھا کہ 2 پیمانے رکھنے، بالکل، لینے کا اور دینے کا اور، تو یہ شے اس میں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی طریقے پر عمل پیرا تھی کہ ان کے پیمانے 2 تھے، لینے کا پیمانہ اور ہے، دینے کا پیمانہ اور ہے، اور اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں اس میں کہ وہ شے، وہ ایک ذات تو ہے کہ بے شک ہمیں مال تو بہت آ رہا ہے، لیکن جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ اس میں برکت نہیں ہے، کہ جی اتنی کمائی کی لیکن کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلا، تو کیا اس میں شریعت کے جو احکامات مقرر کیے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے یا اور غریبوں کی مدد کرنا ہے، کیا وہ کر رہے ہیں؟ کیا جو شریعت نے یا آپ کے معاشرے نے اصول دیے ہیں، یا اُولی الامر منکم، اُولی الامر منکم، میں شاہ صاحب سے تھوڑا سا اس کے معنی میں اختلاف کروں گا کہ ایک تو حکمران ہے کہ ہر شخص کا اُولی الامر مختلف ہے،
اولی الامر میں باپ بھی آتا ہے، استاد بھی آتا ہے، یا جو سکھا رہا ہے کام وہ بھی آتا ہے. صحیح. کہ اگر سکھانے والے نے یعنی ایسا شخص جس کی بات آپ کو پسند آتی ہو، جی، جس کی بات پر آپ عمل کرنا پسند کرتے ہو، بالکل ٹھیک. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہر طرف سے یہ تلقین ملتی ہے ٹھیک کہ اپنے وزن ٹھیک رکھو، اپنے یعنی آپ سے آپ کا سوال کیا پیمانے جائے گا ٹھیک رکھو کہ جس پیمانے سے لیا ہے اسی پیمانے سے دو. جائز حد تک منافع لینا یہ یقیناً دکاندار کا حق ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن وہی شے جب ناجائز میں چلی جائے کہ کوئی 10 روپے کی چیز لے کے 100 روپے کی آپ کا بیچنے، میرا خیال دل گواہی دے دیتا ہے کہ کتنی کو آپ زیادتی کر رہے ہیں اور کتنا. بالکل کہ مناسب ایک حد تک کہ اگر 10 روپے کی چیز لے کے 100 کی بیچنے کی کوشش کریں گے جی. شاید کوئی مجبور خرید لے گا وہ. لیکن وہ جو ذات جو دلوں کے بھید جاننے والی ہے اس کے سامنے تو ہر شے اس ہے. پھر روپے پیسے میں پھر صاحب برکت بھی اتنی کو ہوگی جتنا یقیناً جب مخلوق کا استحصال کر کے اور ظلم کر کے زیادتی کر کے جو مال کمایا جائے گا اس میں ہوگی. شاہ صاحب اولی الامر کی بات ہو رہی تھی، پیر صاحب نے بھی اپنا موقف دیا. بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران بھی ایسا کر رہے ہیں، ہم بھی ایسا کرتے نہیں کہ تو اس میں کون سا فرق ہے، وہ بھی تو ایسا کر رہے ہیں. کیا جو عوام ہے رایا کہ ایسے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیرامیٹر بنا کے اپنے پیرامیٹر کے اوپر تجارت کے اصول بنا لینا اور کہنا جو حکمران بھی تو ایسا کرتے ہیں ہم بھی ایسا کر لیتے ہیں تو اس میں کون سا شائبہ ہے، اس میں کون سا گناہ ہے، تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ نہیں، شریعت کا بڑا واضح پیغام ہے اس حوالے سے. ہر ایک نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. جی. حکمرانوں نے اپنا جواب دینا ہے. اگر وہ رحم دلی کر کے جائیں گے، انصاف کر کے جائیں گے، اللہ کی مخلوق پہ ترس کھا کے جائیں گے تو وہاں اللہ سے رحمت ملے گی، برکت ملے گی، کامیابی ملے گی. ظلم کر کے جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیم ولا ینظر الیہم. اللہ ان کو نظر رحمت سے دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، اللہ پاک ان پہ رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو بڑے المناک عذاب میں ڈالا جائے گا. وہ 3 بندے بیان کیے. ایک فرمایا شیخ زان، جب جو بندہ بوڑھا ہو کر بھی برائی نہ چھوڑے. دوسرا فرمایا وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، جی بندہ غریب بھی ہو، فقیر بھی ہو، پھر متکبر ہو. جی. اور تیسرا فرمایا وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، حکمران اپنی عوام سے جھوٹ بولنے والا. بے شک. تو یہ جو نا یہ تو اللہ کے ہاں وہ بھی جواب دیں. ہم جو عوام ہوتی ہے، پبلک ہوتی ہے، ہمارا فرض کیا ہے کہ ریاست کو برقرار رکھنے کے لیے، ریاست کا نظام قائم رکھنے کے لیے ہم اپنا کردار پورا صحیح ایمانداری سے ادا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے ساتھ ظالم حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں، وہ ظلم بھی کریں تو اپنا حق اللہ سے مانگتے رہو. اچھا. لیکن جو تمہارے فرائض ہیں وہ ادا کرتے رہو. جو تمہارے اوپر ٹیکس ہیں، ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، وہ آپ ادا کرتے رہیں. جی ٹھیک. ان کے ظلم کے خلاف اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں کو رحم دل انتظامیہ عطا کر. تو یہ اب دعا کرتے رہیں. لیکن یہ جو انداز اپنا لینا کہ وہ کرتے تو ہم نے بھی کرنا ہے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بڑی تفصیل سے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ جو حکمران تھے وہ بڑے ظالم تھے اور اتنے بے انصاف تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی پاک باز ہستی کو، معصوم ہستی کو، بے گناہ ہستی کو اٹھا کر انہوں نے سال جیل میں ڈال دیا. اتنے ظالم تھے، اتنے بے انصاف تھے. لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا اس بادشاہ کے خواب کے بارے میں تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ نبوت کی بصیرت اور نبوت کی فراست اور نور نبوت سے آپ نے جب محسوس کیا کہ یہاں قحط آنے والا ہے جی، اور اگر اس قحط کا سد باب نہ کیا گیا تو یہ عوام اور یہ ریاست جو تباہ ہو جائے گی، تو آپ نے کیا انداز اختیار کیا؟ یہ کیا کہ جو وہ بڑے ظالم انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں جیل کے اندر ابھی تک اس ظلم اور بے انصافی سے بیٹھا ہوں، یہ کیا انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے اللہ کی مخلوق پہ ترس کھایا. اس ریاست کے ساتھ انہوں نے جو ان کا اخلاص تھا، محبت، خلوص تھا اس ریاست کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، آپ نے اپنی صلاحیتیں آپ نے استعمال کی. جی، آپ نے اپنی صلاحیتیں پیش کر دیں. بالکل صحیح. فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. جب وہ خواب کی تعبیر بیان کی اور بادشاہ اشش کر اٹھا آپ کی حکمت اور علم اور معرفت کو دیکھ کر، اور اس نے خود پیشکش کی اور کہا انک لدینا مکین امین، آج کے بعد آپ کا بڑا اونچا مقام ہمارے دل میں، آپ جو فرمائیں گے ہم وہ کریں گے. تو آپ فرمایا
اجعلنی علی خزائن الارض، یہ جو سارا محکمہ مال میرے حوالے کر، انی حفیظ علیم، مجھے پتا کہ میں نے کیسے کیسے اس مخلوق کو لے کر نکلنا ہے۔ تو ہمیں یہاں سبق یہ ملا ہے کہ ہم نے اپنی ریاست کے ساتھ مخلص رہنا ہے، اور یہاں تک جب آپ حکمران بن گئے تو پھر بھی یہاں کیا آپ نے آئین کی پاسداری کر کے دکھایا۔ قرآن میں کیا فرمایا اللہ اسی سورہ میں، ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اللہ، آپ اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن فرمایا فی دین الملک، جو بادشاہ نے آئین دیا ہوا تھا، دین الملک سے مراد یہ جی عقیدہ اور ایمان کی بات نہیں ہو رہی، جو ریاست کو چلانے کے لیے آئین تھا، دستور تھا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کہا کہ جو بادشاہ نے دستور بنایا ہوا تھا نا ریاست کا، اس کے امیگریشن قوانین کے مطابق آپ کسی غیر ملکی کو جو ریاست سے باہر سے آیا ہوا تھا، ان کا بھائی اس کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے۔ اس کا طریقہ کار ایک ہی تھا کہ وہ اس کے اوپر کوئی الزام ہو اور شخصی ضمانت پر اس کو چھڑا کر اپنے پاس رکھا جائے۔ تو آپ نے اس اصول کو اپنایا، اس دستور کو اپنایا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ آپ ریاست کے اندر یہ جو ہے نا طوفان بدتمیزی برپا کر دینا اور اس طرح کی جو وہ کیفیت پیدا کر دینا کہ جناب نام نہیں، وہ اپنے فرائض ادا اپنا جواب دینا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ اپنی ذمہ داری کے جواب دے ہوں گے، آپ اپنی ذمہ داری کے جواب دیں گے۔ وہ بحیثیت حکمران اپنی ذمہ داری ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے حساب اور کتاب دیں گے، اور آپ نے بحیثیت رایا، بحیثیت شہری، جو آپ کے حقوق تھے، جو آپ کے فرائض تھے، اس کے والے سے بات کی جائے گی، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے کتنے کو ادا کیے ہیں۔ میں اس میں سی بات ایک گزارش کروں گا، شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے اور بڑی وضاحت سے بات فرمائی۔ حکمران جو ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری ہے، ظاہر بات ان کا جو ان کو دیکھ کر لوگ یا معاشرے میں ایسے لوگ کہ جن کی فالوئنگ ہے، جن کو دیکھ کر لوگ یا جن کو سن کر لوگ عمل کرتے ہیں، عمل کی طرف آتے ہیں، ان کو صحیح بات ان کا نہ بتانا یہ منافقت میں آئے۔ جی بالکل، الناس والا دین ملوک کے جو فرمایا جی کہ حکمران جو ہوتے ہیں نا یہ آئیڈیل ہوتے ہیں، بالکل، یہ اپنی عوام کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، یہ والدین کی حیثیت رکھتے ہیں، جی بالکل، پبلک اولاد کی طرح ان بڑوں کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ جی بالکل، اس لیے حکمرانوں کی ذمہ داری بلا شبہ وہ عوام سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جی بالکل، ایک تو انہوں نے ان کو عدل و انصاف مہیا کرنا ہے، حقوق زندگی مہیا کرنے ہیں، زندگی کی سہولتیں فراہم کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے لیے اچھا نمونہ بھی خود قانون پہ عمل کر کے دکھانا ہے۔ جیسے وہ خود قانون پہ عمل کریں گے تو پھر عوام کے لیے بھی رول ماڈل وہی ہوگا۔ پھر صاحب یہ فرمائیں کہ جب آپ گراں فروشی کرتے ہیں، آپ ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، پیسے تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اس پیسے سے جو ہے نا جو کہ خیراتی ادارہ بنا دیا جائے، کوئی ویلفیئر کام کر دیا جائے تاکہ لوگ کہیں گے جی انہوں نے بڑا اچھے کام کیے ہیں۔ کیا ایسے مال سے کوئی خیراتی ادارہ بنا دیا جائے یا کوئی ویلفیئر کام کر دیا جائے؟ شریعت اس خیراتی ادارے کو یا ویلفیئر کام کو قبول کرتی ہے؟ دیکھیے اس کے لیے جو احکامات ہیں جی کہ حرام کے پیسے سے حج، عمرہ یا زکوٰۃ ادا کرنا، یہ دین اسلام سے روگردانی ہے، اور شاہ صاحب یقیناً میری اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ شے اس میں اب اس کو یہ ہے کہ جی یہ حرام کمائی، رشوت لیا، چلو جا کے حج کراتے ہیں، عمرہ کراتے ہیں، تو عمرہ کرنے سے وہ حرام جو ہے وہ حلال نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس پر اس کا وبال آئے گا کہ اس نے حرام پیسے سے ایک اچھا نیک دین کا حکم بجا لانے کی کوشش۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح سے کسی غریب کی مدد کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کا، کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے میرے پاس، یہ رشوت کی کمائی ہے، یہ 2 نمبر طریقے سے کمائے گئے پیسے ہیں، اس سے یہ بات اس طرح کرنا کہ یہ کرنا کہ جی چلو میں غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں، یتیم خانہ بنا دیتا ہوں، اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کمائی حرام کی آ رہی ہے، تو یہ اس کے لیے یہ اس کرنے والے پر وبال ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی شریعت میں گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ نے جو حرام مال کمایا ہے اس کو آپ خیری کاموں میں۔ حدیث پاک ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، سبحان اللہ، اللہ طیب پاکیزہ ذات ہے اور اپنی راہ میں پاکیزہ مال کے سوا کچھ اور چیز قبول نہیں کرتا۔ بے شک، تو اس لیے پاکیزہ مال سے ہی مسجد بنائے، جی پاکیزہ مال سے مدرسہ بنائے، پاکیزہ مال سے رفاعی اسکول بنائے، جی پاکیزہ مال سے شفا خانے ڈسپینسریاں بنائے، ایون حج عمرہ بھی جو ہے، جی بالکل، اور حج عمرہ تو چونکہ حج تو ہمارے فرائض میں شامل، ارکان اسلام میں شامل ہے، جیسے حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ ایک تو اس نے
حرام پیسہ جی اور پھر رکن اسلام ادا کیا جی تو یہ تو ڈبل گناہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات. بالکل ایسی یقیناً بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتے ہیں. جو ایسا لوگوں کا استحصال کر کے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کر کے جو مال کمایا ہوگا اس کو آپ دین کے کاموں میں خرچ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ پہلے جن کا حق ہے ان کے حق کو ادا کرو، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ پاکیزہ مال میں سے یہی دین کی تعلیم ہے. اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہے، اور اتنا بڑا گنہگار ہے کہ جس طرح شاہ صاحب نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وہ فرعون اور بڑے جو جابر قسم کے حکمران تھے ان کے پیروکار ہونے کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مترادف ہے کہ اگر آپ گناہ گار ہونے کی حیثیت سے آپ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے باعث مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سختی آپ پر آئے گی. اور یقیناً وہ سچے ایماندار تاجر بھی موجود ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے کہ یہ نیک لوگوں میں شمار کیے جائیں گے، شہداء میں، صدیقین میں ان کا شمار کیا جائے گا، اور یہ ان کے درجے پر قیامت کے دن فائز ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال جو ہے وہ اپنے خزانوں سے عطا فرما دے، لقمہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یقیناً اگر ہم حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارے معاشروں کے اندر سکون بھی آئے گا، اطمینان آئے گا، ہمارے روپیہ پیسہ جو ہے، ہماری روزی جو ہے اس میں برکت آئے گی. اگر ہم مخلوق کی خدمت کا جذبہ نہیں رکھیں گے، مخلوق کا استحصال کریں گے اور مخلوق کے ساتھ ظلم و زیادتی و ناانصافی کریں گے تو ایسے کمائے ہوئے مال کے اندر خیر و برکت نہیں ہو سکتی. یقیناً ایسا مال جو ہے وہ بال جان بنتا ہے اور پریشانیوں کا باعث بنتا ہے. ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے دے. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.